اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا۔ یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ جو مسلسل شراب نوشی میں لگا ہوا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شرک کرنے والا، چوتھا مسلمانوں سے خام خواہ تعلقات توڑنے والا، پانچواں کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس مبارک رات میں جب کہ میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، یہ بد نصیب اس دن بھی محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ پاک نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس رات کو متعین کر دیتا، لیکن اللہ بندے کی طلب کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہے، کس کے اندر طلب ہے، کس کے اندر تڑپ ہے، تلاش ہے، جستجو ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رات کو واضح طور پر متعین نہیں فرمایا کہ یہ رات ہے۔ یہ جو ہم 27ویں کی رات کہتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا ہے، یہ تو بعض بزرگوں نے، اہل علم نے، اہل تقوی نے، اولیاء نے اپنے اپنے تجربات، اپنے اپنے قیاسات، مشاہدات کی بنا پر اس رات کا تعین کر لیا، وگرنہ واضح طور پر اللہ نے اس رات کو متعین نہیں کیا۔ تو اس کو مخفی رکھا، اور اس کے مخفی رکھنے میں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے تاکہ بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق ملے، اور اللہ پھر فرشتوں کے سامنے بندے کا فخریہ طور پر ذکر فرما سکے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور لیلۃ القدر کی مغفرتیں اور بخششیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔